السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 20th جز کی سمری کریں گے، 20ویں جز کی کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورۃ النمل ہی چل رہی ہے، جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شروع ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض، لیکن اس سے پہلے آخری جو آیت ہے 19ویں جز کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کہ آپ کہیں الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے، یعنی ان کو منتخب فرما لیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے۔ تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا ہے کہ آپ کہیں الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تو جب بھی کوئی تقریر شروع کرنی ہو جس میں وقت ہو خطبے کا، تو اگر لمبا خطبہ پڑھنا ہو تو یہ خطبہ ایک سنت خطبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ پہلے کہیں الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اس کے بعد اما بعد کہہ کے اس کے بعد شروع کریں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اپنی نشانیاں بتائی ہیں، کچھ اس کو براہین الہی بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان ہے، نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ سوال و جواب کر کے خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دیا، اور مجھے اور آپ کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا تم پھر بھی کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، کوئی اور خدا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور تو سمندروں کے درمیان آڑ رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں حقیقت سے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے؟ جب بے قراری بڑھ جائے، انسان امتحان میں پڑ جائے تو اللہ کو پکارا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا پھر بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلیلا ما تذکرون، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں؟ کیا پھر بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بالا تر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
ان سے کہو کہ اپنی کوئی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ایک اعتراض نقل کیا کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی میں قبروں سے نکالا جائے گا؟ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون. اللہ پھر کہتے ہیں ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے بھی اس قسم کے وعدے پہلے کیے گئے تھے، اور وہ کہتے ہیں ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ قصے کہانیاں جو پرانے زمانوں کے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا ظاہری بات ہے ان ساری باتوں سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان پہ غم نہ کریں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور یہ جو مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنے اندر گھٹن محسوس نہ کریں. ایک نیچرل فطری گھٹن ہوتی ہے جب کوئی دوسروں کو اچھی بات بتائے اور دوسرا آپ کے ساتھ برا کریں، نے کہا گھٹن محسوس نہ کریں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ بے شک آپ بہت کھلے حق پر ہیں. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یعنی ان کافروں کی مثال، ان مشرکین کی مثال جو آپ کی باتیں نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھیں کہ آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، یہ مردے ہیں. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پہ لا سکتے ہیں. إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ آپ تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں اور پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہماری بات پورا ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا، یعنی قیامت جب نزدیک آ جائے گی، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے. دابۃ الارض جو حدیث میں اور یا قرآن میں بھی آیا ہے، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے قیامت کے نزدیک جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے. ایک عجیب الخلقت اللہ تعالیٰ ایک جانور پیدا کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے جیسے یہ جانور نکلے گا اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی. اور یہ بھی آیا ہے کہ اس جانور کے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو بیسیکلی جانور نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، ایک عجیب سی ایک نشانی ہوگی اللہ کی طرف سے. اور سورج جو ہے وہ ایک آیت میں جو نشانیوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. تو ان کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا وہ کھلی نشانی سامنے آ گئی. اس کے بعد یقین کس چیز کے اوپر، ایمان کس چیز کے اوپر؟ ایمان بالغیب تو ہوتا ہی یہ ہے کہ ہم بن دیکھیں ایمان لے آئیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا. اور اسی قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے گا. اور وہ کون ہوں گے جن کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، جن کو اللہ چاہیں گے کہ گھبراہٹ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آگے ان کا ذکر فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور سب اللہ کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ کہ تم آج جن پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں. اتنے اونچے اونچے ہمالیہ پہاڑ، پوری ماؤنٹینز، رینجز، حالانکہ اس وقت قیامت جب سور پھونکا جائے گا وہ اس وقت پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں، وہ اڑ رہے ہوں گے یہ پہاڑ. یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے. یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو.
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، یعنی یہ لوگ جو نیکی کر کے آئیں گے ان کو جب سور پھونکا جائے گا اور یہ لوگ اٹھیں گے تو ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی ان میں شامل ہوں۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں کسی اور بات کی نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ سورۃ النمل ختم ہو جاتی ہے، سورۃ القصص آگے شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور کچھ روایات کے مطابق یہ آخری مکی صورت ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک آیت آ رہی ہے جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت غم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ مکہ مکرمہ واپس لے کے آئیں گے۔ خیر، اس کی صورت کی پہلی 43 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پورا جو قصہ ہے اس میں وہ قصہ نقل فرمایا ہے جو کہ پہلی صورتوں میں نہیں آیا۔ وہ بیسکلی ان کے بچپن کا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون کو کسی نجومی نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تمہاری سلطنت لے جائے گا، تو اس نے سارے لڑکوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ یہ بات تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو ڈر ہوا کہ کہیں کہ فرعون کی فوج آ کے میرے بچے کو بھی قتل نہ کر دے، تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا وہ آگے آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تو وہ قصہ شروع کا جو ہے، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جوانی کا قصہ، اور پھر کس طرح سے ان کا نکاح ہوا، تو یہ قصہ جو ہے یہیں پہ پہلی دفعہ آیا، جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف جگہوں پہ قرآن کے اندر آیا ہے، لیکن یہ یہیں پہ آتا ہے۔ اور پھر چونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنے دولت پر غرور کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے، تو اس کے اندر ایک شخص کا جو بہت مالدار تھا، اس کا نام قارون تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی اس کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اس نے اپنے دولت کے غرور میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہیں، ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ اس کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، یعنی بنو اسرائیل اور وہاں پہ مصری اپنے بھی جو قبطی لوگ تھے وہ بھی تھے، اور بنو اسرائیل کے تھے، تو دو گروہ تھے۔ تو بنو اسرائیل کے لڑکوں کو وہ جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کرا دیتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس کو غور سے سنیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنا دیں، اور انہی کو ملک اور مال کا وارث بنا دیں، انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے کہ جی لڑکوں کو قتل کر دو، کوئی لڑکا ہی نہیں رہے گا جو ہماری سلطنت کو چھین سکے۔ وہ اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے تھے، اور بنو اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، بنو اسرائیل کو دبا کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جن کو انہوں نے دبا کے رکھا ہے ان کو میں اوپر کر لوں گا، اور یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں ان کی تدبیریں انہی پہ لوٹا دوں گا۔
اللہ کا پلان سب کے اوپر ہوتا ہے. انسان جو مرضی کرے، جتنا مرضی مکر کرے، عیاری کرے، جتنا مرضی لوگوں پہ ظلم کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے لوگوں کو نکال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اوپر لے آتے ہیں. یہ اللہ کا اصول ہے. یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہی ہے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ایک عجیب خوبصورت انداز کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی. یہ جو اوحینا ہے کہ میں نے وحی کی، تو اصل میں الہام ہے کہ نیک بندوں کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ نیک لوگوں کے دل میں ڈائریکٹلی پیغام ڈال دیتے ہیں، اس کو الہام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی والدہ کے دل میں الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ. یعنی بچہ پیدا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب ان کو ڈر لگا ہوا ہے فرعون کی فوج آ کے ان کو قتل نہ کر دے. دودھ پلاؤ، اور پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خطرہ ہو، یعنی کہ آ کے وہ لے جائیں گے، تو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اس کو پانی میں ڈال دینا. اس کو پانی میں ڈال دینا. تابوت بنانا، صندوق بنانا، اس کے اندر بچے کو رکھنا اور پانی میں ڈال دینا. اللہ اکبر. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا کہ ڈرنا بھی نہیں، صدمہ بھی نہیں کرنا، ڈرنا بھی نہیں، غم بھی نہیں کرنا. اب سوچیں، بچہ ہے، دودھ پیتا، کروٹ تک تو بدل نہیں سکتا خود سے، اس کو پانی میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ ڈرنا نہیں، غم بھی نہیں کرنا. اور ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، اِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ میں اس بچے کو یقیناً تمہارے پاس پہنچاؤں گا. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بناؤں گا. اب وہ اللہ کی بندی، اس نے یہی کیا. بچے کو صندوق بنا کے، تابوت بنا کے اس کے اندر ڈالا اور اس کو پانی میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے. اچھا، اب بچہ جا رہا ہے، فرعون اور اس کی بیوی ٹہل رہے تھے دریا کے کنارے، تو خدام نے دیکھا کہ ایک تابوت ہے. تابوت کو پکڑ کے کھینچا، نکالا تو اس میں بچہ. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی محبت ان کے دل میں ڈال دی. اب جب بچے کو لے کے آئے تو جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ علیہ السلام، بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، کہ ان کے دل میں محبت، بچے کی محبت، معصوم بچہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے. فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا جب بچے کو دیکھا، وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ کہ یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہے فرعون سے، دل میں محبت آ گئی. لا تقتلوه اس کو قتل نہ کرو. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا اس سے کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا. کیا اللہ کی تدبیر چلتی ہے. یہ ہر لڑکا قتل ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی اپنا بیٹا بنانے لگا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، بے حیثیت ماں اور انسان قریب تھا کہ وہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیا رکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے دل کو قابو میں کر کے رکھا ہوا تھا، ورنہ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو وہ تو برداشت نہ کر پاتی. بچے کو پانی میں ڈال دیا. اور انہوں نے اپنی موسیٰ کی بہن سے کہا، موسیٰ کی والدہ نے اپنی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے اس معاملے میں. تو انہوں نے کہا کہ چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا. اچھا، واقعہ یہ ہوا کہ فرعون اور اس کی بیوی بچے کو گھر لے آئے، محل میں لے آئے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب بچہ تو دودھ پیتا ہے اور اس زمانے میں آرٹیفیشل دودھ تو ہوتے نہیں تھے، ماں عورت کا دودھ پیے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ کہ ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے یہ حرام کر دیا تھا کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں. وہ عورتوں کو بلایا کہ بچے کو دودھ پلائیں فرعون نے،
اور اور جو عورت بھی بچے کو دودھ پلانے لگتی موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے سے انکار کر دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچی ڈھونڈتی انہوں نے واقعہ دیکھا تو وہ آگے بڑھی. انہوں نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. تو ان کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ رہیں گے. تو فرعون تو پہلی پریشان تھا کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا. تو اس نے کہا بالکل بلاؤ. وہ گئیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کے آئیں. انہوں نے جیسے بچے کو سینے سے لگایا بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا اور فرعون کی تو جان میں جان آئی. تو فرعون نے کہا کہ اس بچے کو لے جائیں, اس کی پرورش کریں, اس کو دودھ پلائیں, اور بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو پروٹیکشن بھی دی, حفاظت بھی دی, ساتھ میں ان کی تنخواہ کا بھی انتظام کیا بچے کو دودھ پلانے کے لیے. اللہ اکبر. جب اللہ کے پر اتنا توکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بچے کو دودھ پلانے پہ رزق کا انتظام کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ نقل کرنے کے بعد فرمایا فرددناہ الی امہ, میں نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا. کئی تقر عینھا ولا تحزن, تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں. وہ جو دل بے قراری تھی ختم ہو جائے. پہلے کہا تھا نا اللہ نے انا رادوہ الیک, میں اس کو واپس لوٹاؤں گا آپ کے پاس, وجاعلہ من المرسلین, اور اس کو نبی بھی بناؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرددناہ الی امہ, اپنی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں, غم نہ کریں. وَلِتَعْلَمَ, اور تاکہ ان کو اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے کہ ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. اللہ خیر. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے, محل میں پروان چڑھی, کیا اللہ کی شان. یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے کنویں سے نکال کے محل میں پروان چڑھوایا تھا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے محل میں پروان چڑھایا جب بڑے ہو رہے تھے. خیر ایک دن بہت طاقتور تھے, مضبوط تھے. ایک دن دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی, مصری قبطی جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اسرائیلی جو تھا اس نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے کہ یہ میرے سے جھگڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے آئے, کیسے مکہ مارا, وہ اتنے مضبوط تھے, وہ بندہ مر ہی گیا. تو وہ ان کو پریشانی ہوئی, ان کا مقصد تو مارنا نہیں تھا, وہ تو بچانا تھا اس کو. تو انہوں نے فوراً ہی اللہ سے معافی مانگی. قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا, مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہ, اللہ نے معاف کر دیا, غلطی ہو گئی. خیر لیکن پھر کسی نے بتایا ان کو موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں کہ جو ہے آپ کی شکایت لگ گئی ہے اور آپ کو پکڑ کے آپ کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نکلے ڈرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے وہ شہر سے نکل گئے اور دعا مانگی. قال رب نجنی من القوم الظالمین, کہ یا اللہ مجھے ظالم لوگوں سے بچا لیجئے. خیر انہوں نے مدین کی طرف چل پڑے. مدین جو ہے وہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا, جو کہ آج کل کے جارڈن کے بیئر اباؤٹس میں ہے. خیر تو جب انہوں نے مدین کا رخ کیا تو دعا کی اور کہا اللہ مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے سیدھے راستے پہ رکھیں گے. وہاں جب مدین پہنچے تھے کنویں پہ پہنچے. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون, انہوں نے دیکھا کہ کنواں ہے, اس پر ایسے لوگوں کا مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اور دیکھا کہ ان سے پہلے 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہوئی ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان, تو انہوں نے کہا قال ما خطبکما, تو موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو, تم کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانور کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہ جائیں, اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں, وابونا شیخ کبیر. تو موسیٰ علیہ السلام نے, ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اچھا بہت سارے چرواہے تھے اور وہ انتظار کر رہی تھی, وہ ان مردوں کے اندر مکس نہیں ہونا چاہتی تھی. اصل میں ان کے والد بوڑھے تھے, وہ آ کے بکریاں نہیں چرا سکتے تھے, تو یہ 2 ان کی بیٹیاں مجبوراً, کیونکہ بیٹا کوئی نہیں تھا, آ کے بکریاں چراتی تھیں اور پھر پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہی تھیں. تو اور وہ مردوں کے درمیان مکس نہیں ہونا چاہتی تھیں, حیا والی تھیں.
تو انہوں نے ایک روایت میں آتا ہے پوچھا کہ یہاں کوئی اور کنواں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قریب کنواں ہے لیکن اس کے اوپر بہت بھاری پتھر ہے، وہ ہم ہلا ہی نہیں سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کنویں پہ چلے گئے اور بہت چونکہ مضبوط تھے، انہوں نے پتھر اٹھایا، سائڈ پہ رکھا، پانی نکالا اور ان کی بکریوں کو پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور وہ چلی گئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ ایک سائے کی جگہ چلے گئے، بیٹھے آرام کیا، اب کوئی نہیں ہے، مدین پہنچے ہیں، بے یار و مددگار، نہ کسی کو جانتے ہیں، اور ایک دعا مانگی انہوں نے، کہا ربی فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ جو بھی خیر آپ مجھے اوپر سے نازل کر دیں میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں آپ کا۔ دعا مانگی اس بے سر و سامانی کی کیفیت میں، وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ اکبر۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ نقل فرمایا ہے؟ ایسے ہی بتا سکتے تھے، ایک عورت، وہ ان میں سے دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی کا ذکر کیا، شرم اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اور قالت ان ابی یدعوک، کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو اس بات کا اجر یعنی انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ابھی دعا مانگی تھی اللہ سے، یا اللہ میں آپ کی خیر کا محتاج ہوں، جو بھی آپ میرے اوپر نازل کریں۔ تو انہوں نے اس بات کو جانا کہ اسی دعا کی قبولیت ہے، تو وہ ان کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ جب وہ اپنی عورتوں کے والد کے پاس پہنچے، ان کو سارا کہانی سنائی کہ میں مصر میں تھا اور اس طرح میرے سے قتل ہو گیا، لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میں وہاں سے بھاگ کے آیا ہوں۔ تو وہ اچھا، یہ والد جو تھے یہ شعیب علیہ السلام تھے، جو کہ بہت اس وقت تک بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا تم فکر نہیں کرو، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے بہت ان آیات کے اندر میں فقہا نے کچھ باتیں بھی اخذ کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کام گھر کے مردوں کو انجام دینے چاہیے جو باہر کے کام ہوتے ہیں، لیکن اگر اشد ضرورت پڑ جائے، جیسے یہاں پہ ان عورتوں کو ضرورت پڑ گئی، تو اس صورت میں اس چیز کا جواز نکالا ہے کہ عورت ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکل کے کام کر سکتی ہے اگر ضرورت ہو۔ اور یہاں پہ بھی ایک اور چیز بھی فقہا نے نکالی کہ اگر خواتین سے ضرورت کے وقت بات کرنی پڑے، ایز لانگ ایز فتنے کا ڈر نہ ہو اور حیا کو سامنے رکھا جائے، ایک رسپیکٹبلی بات کی جائے، ایک عزت کے ساتھ بات کی جائے، تو اس کی بھی یہاں سے اجازت نکل رہی ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ خیر، ان دونوں جو لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجرہ، کہ انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ ان کو اجرت پہ کوئی کام دے دیں، یعنی آئے ہیں یہیں پہ رہیں، تو آپ کیوں نہیں ان کو اجرت پہ رکھ لیتے؟ اور اگر آپ کسی سے اجرت پہ، ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے وہی بہترین شخص ہے جو قوی ہو اور امین ہو۔ تو کوالٹی ذکر کی، صفات، طاقتور ہو، امانت دار ہو۔ اچھا، انہوں نے قوت دیکھ لی تھی ان کی کہ وہ اتنا بھاری پتھر اٹھا کے، انہوں نے کہا کہ بکریاں چرا لیں گے، ہم بچ جائیں گے، آپ ان کو اجرت پہ رکھ لیں، ان کو تنخواہ دے دیں تو ہمیں نہیں جانا پڑے گا۔ اور امپلائمنٹ کے لیے دو کوالٹیز بیان کی کہ اگر کسی کو ملازم رکھنا ہو، کام پہ رکھنا ہو، کسی کو امپلائی رکھنا ہو، تو ایک تو دیکھیں وہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں، قوی ہو، ہاں، اور دوسرا امین ہو، امانت دار ہو۔ انہوں نے امانت کس طرح دیکھی ان کی؟ لکھا ہے اس کے اندر بھی، روایات کے اندر، کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے اس ایک لڑکی کے ساتھ، تو ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلے، ان کو کہا کہ ان کے آگے چلے اور کہا کہ آپ مجھے بتاتی جائیں کدھر جانا ہے، دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، کیونکہ ایک لڑکی آگے چلے گی تو اس پہ نظر پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آگے چلتا ہوں اور آپ مجھے بتاتے رہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا کہ یہ بندہ بہت امانت دار ہے، یہ عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہے، یہ عورتوں کی بے عزتی نہیں کرتا، یہ امانت دار امین شخص ہے۔ تو انہوں نے دو کوالٹیز نوٹ کی کہ یہ طاقتور ہے، کام کر پائے گا، بکریوں کو چرا پائے گا، اور دوسرا امانت دار ہے۔ تو اسی سے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو بھی امپلائی رکھنے ہو اگر آپ نے، تو یہ دیکھیں کام کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا امانت دار ہونا چاہیے۔ خیر، ان کے والد نے کہا شعیب علیہ السلام نے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کر دوں، یعنی ایک مشورہ دے رہے ہیں، اور ایک شرط ہے لیکن کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کریں گے، اور اگر 10 سال پورے کر لیں تو آپ کا اپنی مرضی ہے۔ ہاں،
اور میرا ارادہ نہیں ہے کہ آپ پہ مشقت ڈالوں، انشاءاللہ آپ مجھے ان لوگوں میں سے پائیں گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈن، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ قال ذالک بینی و بینک ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، کہ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں گا تو مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، یعنی اللہ کو ہم وکیل بناتے ہیں اس میرے اور آپ کے درمیان جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے۔ یہ ایک دو مختلف باتیں ہیں بائی دا وے، یہ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو جوڑتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا مہر تھا کہ 8 سال کریں گے، لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ تو والد کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا ہے، مہر تو بیوی کو دیا جاتا ہے، تو پھر وہ جو ایک اس کے اندر تھوڑا تکلف کرنا پڑے گا اگر اس کو کسی طریقے سے مہر بنائیں گے، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ مہر نہیں تھا، یہ دو مختلف باتیں تھیں۔ ایک نکاح کہ آپ کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں، دونوں لڑکیوں میں سے ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کس پہ، تو ایک الگ ایک بات، اور دوسرا کہ میں چاہتا ہوں کہ اجرت پہ آپ کو رکھ لوں، آپ کو ایز این امپلائی رکھ لوں، میں آپ کو اجرت دوں گا، آپ جو ہیں کام کر لیں، 8 سال کا کانٹریکٹ ہے، آپ میری بکریاں چرائیں گے۔ خیر بات ہو گئی، پوری مدت پوری ہو گئی۔ فلما قضى موسى الاجل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی، وسار بأہلہ آنس من جانب طور نارا، اور اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو لے کر چلے دوبارہ سے مصر کی طرف۔ اب انہوں نے سوچا کہ معاملہ جو ہے وہ لوگ بھول گئے ہوں گے، وہ جو قتل کا معاملہ ہے، اپنی والدہ بھی ان کی وہاں پہ تھی، باقی لوگ بھی تھے، تو انہوں نے سوچا واپس اب مصر چلتا ہوں، تو اپنی بیوی کو لے کے چلے۔ پوری اصل میں 10 سال پورے کیے انہوں نے وہاں پر۔ بائی دا وے 10 سال کیا کیا، سوچنے کی بات ہے۔ شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہے، ایک نبی کی صحبت میں، ہاں، دل کا تزکیہ ہوا۔ نمبر 2 بکریاں چرائیں، ایک اللہ تعالیٰ نے عاجزی سکھائی، بکریاں چرانے سے بہت عاجزی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے تھے نبوت سے پہلے، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، واللہ عالم۔ تو 2 کام ہوئے، دل صاف ہوا، دل پہلے ہی صاف تھا، نبی بننے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اور پالش کر دیا۔ نبی کی صحبت تھی 10 سال، نیکوں کی صحبت سے دل چمکتے ہیں، اور نمبر 2 بکریاں چروائیں 10 سال، اور وہ کوالٹیز پیدا کروائیں جو کہ ایک اب نبوت دینے والے تھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے۔ تو جب وہ چلے تو کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی، انہوں نے وائف سے کہا، بیوی سے کہا کہ ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہیں وہاں سے کوئی خبر لے کے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لوں اگر، تاکہ تمہیں گرمائی حاصل کر سکو۔ بیوی کی خدمت یا بیوی کا خیال کرنے کے لیے انہوں نے کہا میں تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ کو گرمی حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وہاں پہ ان کو پیغمبری دے دی۔ خدمت سے بہت کچھ مل جاتا ہے، خدمت کی نیت سے اور خدمت کرنے سے۔ خیر وہ واقعہ یہ پیچھے کئی دفعہ گزر چکا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، 2 معجزے دیے، لاٹھی ہستہ بن جاتی تھی، اس کو پھینکی اور بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا، مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر نہیں کرو۔ پھر انہوں نے کہا یا اللہ ہارون علیہ السلام میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیں، ان کی زبان میرے سے زیادہ صاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ خیر فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے جیسے پہلے بھی آیا، اس نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، پھر جادوگر وغیرہ کے ساتھ مقابلہ کروایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ کچھ کانورسیشن ہوئی، جو وہ اعتراض کرتے تھے، زید عناد، وہ ان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیے کہ اس کا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی باتیں بھیجتے رہے تاکہ وہ متنبع ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے وہ اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو پڑھ کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان لائیں، یقیناً یہ برحق کلام ہے اور جو ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ایسے لوگوں کا ثواب، ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اور اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ صبر کیا، نیکی سے برائی کو دور کیا، اور اللہ تعالیٰ فرمانے جو میں نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ان تین چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کی نیکی کا ان کو ثواب دوہرا دوں گا۔ اور کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ وہ جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی یہ نیک لوگ کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ کسی بحث میں نہیں پڑتے، بات کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ مذاق اڑائیں، بلا وجہ کی تحقیر کریں، بلا وجہ کی غلط باتیں کریں تو انہوں نے کہا ہم نے بات پہنچا دی، السلام علیکم، ہم کوئی الجھنا نہیں چاہتے۔ اور یہی ایک داعی کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ارد گرد کے لوگ اگر نہیں نیکی پہ ہیں، غلط کر رہے ہیں، ان کو بتا دیں پیار سے، حکمت سے، اور پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ بحث کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سننا نہیں چاہتا، سیکھنا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا تو تب آپ ان کو کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے۔ صرف اس صورت میں سمجھا سکتے ہیں جب وہ چاہیں سمجھنا، وہ کہیں کہ ہاں میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھا دو، تب تو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بحث کریں، بحث میں کون سمجھتا ہے؟ ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے چل کے کچھ اپنی اور قدرت کی باتیں فرمائیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے گا؟ بھلے تم سنتے نہیں ہو۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن مسلط کر لے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ بھلا کیا تمہیں سجائی نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے تو اس کی رحمت ہے جس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی اور دن بھی، تاکہ تم انہیں سکون حاصل کرو، اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رات سکون کے لیے، دن اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بتایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی۔ کچھ نے کہا کہ یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو اس کے پاس بہت مال دولت تھا، تو اس نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ملا لیں، یعنی جیسے کہ نبوت کوئی معاذ اللہ بٹنے والی چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو اس کو حسد ہو گیا اور انہی کے خلاف ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگ کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ اس وقت چابیاں ہوتی تھیں، خزانوں پہ تالے لگائے جاتے تھے، اور چابیاں بڑی بڑی ہوتی تھیں، اور اتنا خزانہ تھا کہ پورا گروہ طاقتور لوگوں سے بھی ان کی چابیاں مشکل سے اٹھتی تھیں۔ اور ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اسے دیکھ کر کہا، اتنا غرور تھا اس کو، کہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ لوگوں نے کچھ نیکوں نے اس کو نصیحت کی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے اتنا مال دیا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، سارے کو نہیں ملتا، اس سے آخرت کماؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دل بڑا کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی دوسروں پہ احسان کرو، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارا جتنا مال ہے، تو اب لوگوں پہ بھی احسان کرو، اور زمین میں فساد بچانے کی کوشش نہ کرو۔ ولا تبغوا الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد بچانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور وہ جب لوگ غرور آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نعمتیں کھول دیتے ہیں
تو پھر اللہ کو اگر کوئی بھول جائے تو جو لوگ یہی کرتے ہیں جو اس نے کیا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یعنی میں نے کمایا، میں عقل مند ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے. سوچتا نہیں ہے وہ. ہاں. پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے نکلا اپنی شان کے ساتھ، تو جو لوگ دنیا کے کو سوچتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو دی گئی ہیں، یقیناً بڑا نصیبوں والا ہے. تو لیکن جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا، علم اللہ تعالیٰ نے کہا جن کو علم ملا تھا، اللہ کی معرفت کا علم تھا، دنیا کی حقیقت کا علم تھا، آخرت کا علم تھا، ان کو پتہ تھا دنیا کی زندگی ہوتی کیا ہے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، کہ تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں. کہ یہ تو جس طرح تکبر میں یہ بندہ ہے مال، یہ تو اسی کو لے ڈوبے گا. ان کو پتہ تھا کہ یہ ایسا تکبر والا مال اللہ نہ ہی دیں کسی کو. مال ہو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پہ غبطہ جائز ہے کہ جو اللہ جس کو مال دے اور دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کی سوچنا چاہیے کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی کرتا، لیکن ایسا مال نہیں کہ جس سے انسان تکبر میں آ جائے، غرور آ جائے اور گردن میں سریا آ جائے. اللہ کہتے پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، عذاب آ گیا اس کے اوپر. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا. اور وہ لوگ جو اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کہنے لگے یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. کہ پتہ چل گیا کہ اب ہمیں پتہ چل گیا اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے. اگر اللہ نے ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلا نہیں پاتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بات کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں. یہ ہر ایک کے لیے، نیکوں کے لیے بھی ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے نیکی کا یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے ہو جائیں لوگوں کی نظر میں، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. مقصد یہی ہے، نیت یہی ہے. آخرت کا گھر صرف ان کے لیے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے اور نہ فساد. والعاقبۃ للمتقین، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے حق میں ہی ہوگا. جو شخص کو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو بدی لے کے آئے گا اور جن نے برے کام کیے ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کی اپنی کم کیے ہوئے کاموں کی سزا دی جائے گی. اور پھر وہ جو شروع میں نے ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بھی ایک وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک وعدہ کیا. بہت افسردہ تھے مکہ چھوڑنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اسی جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے لوٹنے کی جگہ ہے یا تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے. دونوں ترجمے ہوتے ہیں معاد کے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. لہ الحکم و الیہ ترجعون، حکومت اسی کی ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. پھر سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے. تو یہ بھی مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک اصول بتایا، چونکہ بہت آزمائشیں آ رہی تھیں مسلمانوں پر، بہت ظلم ہو رہے تھے مشرکین کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہوتا ہے ایمان چیک کرنے کے لیے، ایمان کا پتہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں اور ہر ایک پہ بھیجتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ آزمائش آتی ہے. آزمائش سے کیا ہوتا ہے؟ کھرا کھوٹا الگ ہو جاتا ہے. اسی کو فتنہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. فتنہ بڑا ایک عجیب لفظ ہے. عربی میں فتنہ اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک سونے کو کان سے نکالا جائے، رو سونا بالکل،
تو اس کو جب آگ پہ رکھ کے پگھلایا جاتا ہے تاکہ اس کا جو کھوٹ ہے وہ الگ ہو جائے اور خالص سونا الگ ہو جائے. اس پورے پروسیس کو بھی فتنہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کو استعمال کیا ہے لفظ کو آزمائش کے لیے کہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے اور کھرا کھوٹا الگ ہو جائے گا. جو واقعی ایمان والے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے اور جو منافق ہیں کمزور ایمان والے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. تو آزمائش اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب پہ آتی ہے تاکہ تمہارے ایمان کا امتحان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بات فرمائی. خیر آگے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جس کی وجہ سے سورۃ العنکبوت ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو چھوڑ کے کسی پہ بھی بھروسہ کرو گے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تم مکڑی کے جالے سے پناہ حاصل کر رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے کمزور گھر مخلوق کے اندر مکڑی کا جالا ہوتا ہے. تو کس کا سہارا حاصل کر رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں ہم ایمان لے آئے اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. حالانکہ ہم نے ان سب کو فتنے میں ڈالا ہے، لوگ ان سے پہلے سب کو آزمائش میں ڈالا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، جو صرف کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر کھوکھلا پن ہے ان کے اندر. آزمائش فتنہ اسی لیے آتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آزمائش آتی ہے نا تو کبھی کبھی لوگ کوئی بات نہیں کرتے اس سے پہلے. جیسی آزمائش آتی ہے زبان پہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو کہ کفری الفاظ ہوتے ہیں، فسق و فجور کے الفاظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ معاذ اللہ شکایتیں ہو جاتی ہیں. یہ اندر کی چیز باہر آ جاتی ہے. یہی فتنے کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کا جو اندر ہے نا وہ باہر آ جائے، حقیقت حال پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ہے کیا اصل میں. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو فتنہ آتا ہے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ سے لو لگا کے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس فتنے سے نکال لیں گے، آزمائش سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کا فائدہ تو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر تم پہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ مانو. یہ وہی مکی صورت ہے. تو بہت ایسا بھی ہو رہا تھا کہ اولاد مسلمان ہو رہی تھی، والدین مسلمان نہیں تھے اور وہ ان کو فورس کرتے تھے کہ تم دین پہ واپس آؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن غلط بات کریں تو ان کی بات نہیں مان سکتے. بات اللہ ہی کی ماننی ہے، لیکن پھر بھی ادب کا مظاہرہ کرنا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن بات اللہ ہی کی ماننی ہے. پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، انبیاء کا تذکرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 50 کم 1000 سال تک وہ لوگوں کے پاس تبلیغ کرتے رہے. 950 سال تبلیغ کی. پھر بالآخر عذاب آ گیا ان کی قوم پہ. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کو آگ میں ڈالنے کا تذکرہ ہے. پھر لوط علیہ السلام کا، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، عاد اور سمود کا تذکرہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے لوگ اور قارون، فرعون، حامان سب کو بالآخر ہلاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. کچھ وہ تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ ایسا نہیں کرتا کہ ان پہ ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں، دوسروں پہ سہارا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے. اتخذت بیتا، جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. کھلی بات یہ ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ یہ لوگ سمجھتے، جانتے. کیوں اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہو؟ وہ سارے مکڑی کے گھر ہیں، کمزور ہیں.
ایک مضبوط جو سہارا ہے وہ اللہ ہی کا ہے. وَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو اللہ کا سہارا لے لیتا ہے اسی نے مضبوط سہارا پکڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ایمانی کیفیات عطا فرمائے، وہ یقین کی کیفیات، کہ ہم اللہ پہ توکل کرنے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں زندگی گزاریں، زندگی کو مقصد کو سمجھ کے آخرت کی تیاری کریں. یہ دن رمضان کے بالکل ہمارے لیے اسی لیے آئے ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں. تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں. ایسا نہ ہو، ڈر یہ ہے کہ دن یہ چلے جائیں اور ہم اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر سکیں. دیکھیں، ہم سب اپنی زندگی میں ایک یو ٹرن لیں اور اللہ کی طرف چلیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے حالات کو ٹھیک کریں، اپنی اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنی زبان کو میٹھی بنائیں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنی نظر قابو میں کریں، سنت اور شریعت کی پوری پابندی کریں، اللہ سے لو لگائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے کچھ آنسو بہائیں، نماز اچھی بنائیں، اپنے لوگوں ارد گرد کے لوگوں پہ جو ہم نے ظلم کیے ان سے معافی مانگ لیں، ایک تہیہ کر لیں. ہم سب کے ساتھ سب کے لیے رحمت بنیں گے، زحمت نہیں بنیں گے لوگوں کے لیے. یہ رمضان اس لیے آیا ہے اور یہ قرآن کو اسی لیے ہم اس کا ایک مذاکرہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں. یہ زندگی کا مقصد ہے. جو ہم نے زندگی کا مقصد کچھ اور سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ہم کس دھن میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں عقل آئے اور ہمیں سمجھ آئے اور ہم لوگ اپنے اوپر محنت کر کے اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کریں. اور اسی کو توبہ کہتے ہیں، یو ٹرن کو، کہ ہم اللہ سے دور جاتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا. توبہ یتوبو، لوٹ آنا، اللہ کے پاس لوٹ آئیں، اللہ کے پاس واپس آئیں. تو ہم سب توبہ کی نیت سے روزانہ کی طرح آج بھی یہ کلمات صدقے دل سے پڑھ لیں توبہ کی نیت سے. اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے. سب لوگ اخلاص دل کے ساتھ میرے ساتھ توبہ کی نیت سے کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو ٹوٹی پوٹی طریقے سے بات کی میرے مولا اس کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں. یا اللہ ہم کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے. میرے مولا قبول فرما لیجیے. اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجیے. اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اللہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرما دیجیے. اللہ ایمانی کیفیات عطا فرما دیجیے. اللہ ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہماری زندگی کے مقصد کو ٹھیک کر دیجیے. یا ارحم الراحمین نیکی تقوی پر چلا دیجیے. ہمارے اخلاق اچھے فرما دیجیے. ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجیے. یا ارحم الراحمین. یا اللہ یہ وبا بھی دور فرما دیجیے. پلیز میرے مولا مسجدیں کھول دیجیے، حرمین شریفین کھول دیجیے. میرے مولا بار بار عاجزی، احترام، عقیدت، تعظیم، اللہ ایمانی کیفیات کے ساتھ حرمین شریفین کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائی. یا ارحم الراحمین ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں میں ایک ایک بندے کی حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں میرے مولا. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج مت بنائیے. یا اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں میرے پیارے اللہ.
یا اللہ کسی کا محتاج مت بنائیے، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے میرے مولا۔ یا اللہ مخلص معاونین عطا فرما دیجئے میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ مسائل عطا فرما دیجئے اپنے غیب کے خزانوں سے۔ یا ارحم الراحمین خیر کے فیصلے فرما دیجئے، حفاظت عطا فرما دیجئے، ہر شر اور فتنے سے بچا لیجئے۔ اللہ اس دجالی فتنے کے دور میں یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجئے۔ اللہ آپ کی جس کو حفاظت مل جاتی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے مولا اپنی حفاظت عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے۔ اللہ محبتوں کو عام فرما دیجئے۔ اللہ نفرتوں کو ختم فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین حفظ و امان عطا فرمائیے میرے مولا، خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ والدین کی حفاظت فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے پلیز ان کی مغفرت فرما دیجئے، انہیں قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو صحت عافیت سے رکھیے میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ جو بیمار ہے روحانی جسمانی نفسیاتی طور پہ پلیز ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجئے میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ جو کسی بھی سفلی اثر کا شکار ہے، شیطانی اثرات کا، جادو کے اثرات کا، اللہ ان کو بھی اس شیطانی اثر سے نجات دے دیجئے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ دنیا میں بھی اپنی رضا عطا فرمائیے، اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت آئے یا اللہ پہلے راضی ہوئیے گا پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا۔ اللہ کلمے کی، آپ کی رضا والی، آپ سے ملاقات کے شوق والی اپنے وقت پہ یا اللہ ہمیں موت عطا فرمائیے گا۔ قبر اور قیامت کے دن کی ساری منازل کو آسان کر کے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ ان کے قدموں میں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ جو بھی خیر آپ نازل کریں ہمارے اوپر، ہم فقیر ہیں میرے مولا، وہ فقیر ہے میرے مالک۔ یا اللہ ہم فقیر ہیں میرے مولا، یا اللہ فقیروں کو صدقہ دے دیجئے۔ یا اللہ رمضان میں تو لوگ بہت زیادہ جنرس ہوتے ہیں، یا اللہ رمضان میں تو لوگ بہت خرچ کرتے ہیں میرے مولا، یہ خرچ کرنے کا مادہ آپ ہی نے لوگوں کو دیا رمضان میں۔ یا اللہ ہم بھی یا رمضان میں ہم بھی تو فقیر ہیں میرے مولا، یا اللہ ہم بھی تو فقیر ہیں میرے مولا۔ جب لوگ خرچ کرتے ہیں آپ کے پاس تو سارے خزانے ہیں، یا اللہ ہم پہ بھی صدقہ کر دیجئے میرے مولا، ہم پہ بھی رمضان میں خصوصی صدقہ فرما دیجئے میرے پیارے اللہ، رمضان میں ہم پر بھی خصوصی صدقہ فرما دیجئے میرے مولا، رمضان پہ ہم سب پہ خصوصی صدقہ فرما دیجئے۔ دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرما دیجئے عافیت کے ساتھ، اور آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہم پہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین خیر کے فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے میرے مولا، خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ رمضان کے تھوڑے سے دن باقی رہ گئے میرے مولا، اس کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ قرآن پاک کی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، جن نے خدمت کی ہے میرے مولا، یا اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ ساری دعائیں ہم سب کی قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔